الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي المريد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ کی سرکار کرم شان ہے اللہ کی سرکار کرم شان ہے انسان کی انسان ہے قرآن کو ایمان بتاتا ہے قرآن کو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بھائی عرض و معروف سے پہلے ہمارا کہہ کر کے نبی آخر الزمان الغیبوں کے نبوات جو نوازہ کے بارے مصطفیٰ حبیب کے کردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوٹ جھوٹ کے دربار میں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلام بھائی، جیسا کہ سنا تھا یہ پروگرام ماشاءاللہ اسی بار کھلے میدان میں ہونا تھا، لیکن بارش کے سبب معاملہ ایسا پیش آیا کہ کسی ایسی جگہ کرنا پڑا، مجبوری کے تحت. خیر میلاد کی محفل ہوتی ہے، چاہے کھولے میں کیا جائے چاہے کسی مقام کے اندر کیا جائے. ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ میلاد کی محفل میں بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، ادب کے ساتھ آئے اور ادب کے ساتھ بیٹھے اور بیان کر رہے تھے کہ دعا کی جاتی ہے، دعائیں قبول کی ہوتی ہے. آئے میں آپ کو اس حوالے سے ایک حدیث پاک بتاؤں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم پر لکھ دیا کہ جو فرشتہ میرے آقا میرے محبوب کی جب مزار بنی تو جو فرشتہ ایک بار میرے محبوب کے مزار کی زیارت کرے گا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا. جب فرشتوں نے اتنا لکھا ہوا دیکھا سنا تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ یہ تو بتا صحیح کہ تیرے محبوب کی جب مزار بنے تو جب تیرے محبوب کے مزار پہ جو فرشتہ ایک بار جائے گا اس کا دوبارہ کبھی نمبر نہ آئے گا. اے اللہ ہم تو تیرے محبوب کی ایک بار مزار کی زیارت کر لیں گے، میرے دل کے اندر اگر تڑپ پیدا ہوگی تو ہم دوبارہ زیارت نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو، ہاں ایسے ہی ہے، ہم نے لکھ دیا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار زیارت کرے گا دوبارہ زیارت نہیں کر پائے گا. لیکن سنو اے فرشتوں، جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا جتنی تعداد میں فرشتے جانا چاہیں وہاں چلے جائیں، انہیں منع بھی نہیں کیا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان جو محفل ہے جہاں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں اور جب فرشتے تشریف لاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں.
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جناب، میں نے ابھی عرض کیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس بھیجا گیا نور۔ اس نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ آئے دیکھیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی گئی ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اس میں حضور کی ولادت بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ میں بھی بیان کروں گا، ابھی مولانا صاحب بھی بیان کریں گے۔ توجہ سے سننے کی بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آؤ ذرا دیکھو، جب نبی تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے کے زمانہ اٹھا کر کے دیکھو، جب دنیا کے اندر ایک نبی کو بھیجا جاتا، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا رسول نبی تشریف لے آتا، جب ایک رسول دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا رسول تشریف لے آتا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے اٹھا لینے کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لا رہا، وقت پر وقت گزرتا گیا، کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لا رہا، زمانہ پر زمانہ گزرتا گیا، کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لا رہا، ظلم پر ظلم بڑھتا گیا، کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لا رہا ہے، اندھیروں پر اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لا رہا ہے۔ یہ دنیا انسانیت بلبلا چکی تھی اور دعا کر رہی تھی، اے رب کائنات، اس دنیا کے ظلم کو مٹانے کے لیے، اس دنیا کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے کوئی نبی اور رسول کو بھیج دے تاکہ اس دنیا کے ظلم کو مٹ جائے، اندھیرا ختم ہو جائے۔ آخر کار دنیا انسانیت کی دعا قبول ہوئی، عرب کی دھرتی پر آمنہ کے گود میں 14ویں کا چاند نمودار ہوا، جو زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا۔ اور کیوں نہ ہو اجالا؟ کیونکہ آنے والا سراپا نور، اور ایسا نور، اس کے شان نورانیت آئیے میں آپ کو بیان کروں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، معراج پر بلایا گیا، رب نے حکم دیا، اے جبرائیل سنو، زمین پر جاؤ اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے دھوم دھام کے ساتھ میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت جبرائیل چلنے لگے، عرض ہوا، ارشاد ہوا، اے جبرائیل اکیلے نہ جاؤ بلکہ میکائیل کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اور یہی نہیں تم دونوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، پورے 1,40,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر جاؤ اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے میری بارگاہ میں دھوم دھام کے ساتھ لے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل چلنے لگے، زمین پر پہنچے تو دیکھا دور دور تک چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیروں پر اندھیرا ہے، کہیں چاند نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر کیا کریں؟ تیرے محبوب کو اندھیرے میں لانا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں سنو سنو، جنتی مسالے جلاؤ، اور جب فرشتے جنتی مسالے جلانے لگے تو حکم ہوا، اے جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے رب کائنات، تیرے محبوب کو اندھیرے میں لانا اچھا نہیں لگا، دور دور تک اندھیرا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرے میں لانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں جنتی مسالے جلوا رہا ہوں۔ حضرت میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جب تم چلنے لگنا ان فرشتوں سے کہہ دو ایک بھی مسالے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم چلنے لگنا تو میرے محبوب کے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفت غرض سے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، جب چلنے لگنا ان میں سے صرف ایک پردہ اٹھا دینا جو زمین سے آسمان تک اجالا ہی جن کے چہرے پر پڑے ہوئے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے، ایک پردہ اٹھایا گیا، زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ وہ نبی کا تشریف لا رہا ہے، آؤ دیکھو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 1000 سال قبل چلتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر تشریف لایا تھا ایک بادشاہ جس کا نام تبع الحمیری تھا، نبی کے آنے سے پہلے آیا تھا، 1000 سال قبل آیا تھا، اور وہ تبع الحمیری بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ وہ تبع الحمیری کو ایک بار ایسی بات ذہن میں آئی، کیوں نہ ایک بڑی لشکر تیار کیا جائے، اور لشکر تیار کرنے کے بعد پورے شہر کا چکر لگایا جائے، پورے اپنے قصبوں کا چکر لگایا جائے۔ تو تبع الحمیری نے اپنی بڑی لشکر کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اب تبع الحمیری بڑے لشکروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب جب روانہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے، اب روانہ ہوا، جس گلی میں گزرتا اس گلی کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، آخر اتنے شان و شوکت کے ساتھ جا کون رہا ہے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جا کون رہا ہے۔ جس قصبے سے گزرتا تھا قصبے کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، جس گلی سے گزرتا گلی کے لوگ دیکھنے آتے، جس شہر سے گزرتا شہر کے لوگ دیکھنے آتے تھے، جس گاؤں سے گزرتا تھا گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے تھے۔ لیکن جب خانہ مکہ معظمہ کی طرف سے گزرنا چاہا، اب مکہ معظمہ کی طرف سے گزر رہا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اور آپ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گیا۔ تبع نے کہا کہ اے لوگوں سنو سنو، اپنے ان ساتھیوں سے پوچھا، اے لوگوں سنو، ہمیں مکہ کے لوگ دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اب تبع پریشان ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، یاد رکھو ان کے ساتھ جو قافلہ سفر ہوا تھا ان کے ساتھ 400 بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ توریت و زبور انجیل کے ماننے والے عالم تھے۔ ان لوگوں نے کہا سنا اے تبع سن لے، تجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک اس مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک معظم گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اسے تجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، تجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں نکلے گا۔ تبع نے قسم کھا لی کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو پھاڑ کے پھینکوں گا نہیں، تب تک ہم یہاں مکہ سے قدم بھی باہر نہیں رکھیں گے۔ اتنا قسم کھانا تھا۔ اس کے ناک سے خون گرنا شروع ہو گئے، اس کے منہ سے خون گرنا شروع ہو گئے، اس کے کان سے خون گرنا شروع ہو گئے۔ اب یاد رکھیں، توجہ سے سنیں، جب اتنا معاملات پیش آنے لگا اب تبع پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر آئے سب علاج کر کے تھک گئے، طبیب آئے علاج کر کے تھک گئے۔ اب دن پر دن گزرتا چلا گیا، اس کے جسم سے ایسی بدبو پیدا ہونے لگی، ایسی بھیانک بدبو پیدا ہوئی ہے، اب اس کے لوگ اس کے پاس جانے سے کترانے لگے ہیں، انکار کرنے لگے ہیں۔ جو طبیب جاتے ناکوں کو بند کر کے اس کے پاس جاتے، ایسی بھیانک بدبو پیدا ہو گئی ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ سے سننے کی بات ہے۔ اب جب معاملات آگے بڑھتے چلے گئے تو تبع الحمیری کے حالات برے ہوتے چلے گئے۔ اب ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا سنو اے تبع، یاد رکھ لے، اگر یہ تیرا مرض ضمیری مرض نہیں ہے، یہ تیرا مرض آسمانی مرض ہے۔ اگر تو نے کوئی دل کے اندر گندا ارادہ کیا ہے تو توبہ کر لے، یہ تیرا مرض دور ہو جائے گا، تیرا مرض ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تبع نے جب سوچا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو اجاڑنے کا نیت کیا تھا، اجاڑنے کی نیت کیا تھا، ہم نے ناپاک ارادہ کیا تھا، شاید اسی کی وجہ سے حالت ہماری ہوئی ہے۔ اب تبع الحمیری نے اپنے دل کے اندر توبہ کرنا شروع کر دیا، دل میں توبہ کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی توبہ کر رہا ہے اس کے ناک سے خون بند ہو گئے، اس کے کان سے خون بند ہو گئے، اس کے منہ سے خون بند ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا جسم اچھا ہو گیا، اس کے بدن سے بدبو دور ہو گئی۔ اب یاد رکھیں وہ تبع الحمیری جس نے خانہ کعبہ کو اجاڑنے کا ارادہ کیا تھا، اب وہی تبع الحمیری نے اب کہا سن لو، اے خانہ کعبہ کے لیے سب سے شاندار گلاف بنوایا جائے اور خانہ کعبہ پر چڑھایا جائے، اور خانہ کعبہ کے تمام خداموں کو اچھے اچھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ اگر سارے معاملات پیش ہو گئے، اب خانہ کعبہ پر گلاف چڑھا دیا گیا، خداموں کو انعام و اکرام سے نواز دیا گیا۔ اب قافلہ آگے بڑھا، ان 400 علماء کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب گزرتے گزرتے مدینہ طیبہ کے سرزمین پر پہنچا جس کا نام پہلے یثرب تھا، یعنی بیماری کا گھر تھا۔ اب وہاں جب تبع الحمیری کا قافلہ پہنچا، ان 400 علماء جو بڑے بڑے توریت و زبور انجیل کے ماننے والے بڑے بڑے علماء
علامہ تھے ان لوگ وہیں پر رک گئے اور رکنے کے بعد وہاں کی مٹی اٹھائی اور سونگنا شروع کر دیا اور کہا ایک آواز میں اے تبا اب تیرا قافلہ یہاں سے چلا جائے گا لیکن ہم نہیں جائیں گے, ہم یہی قیام کریں گے. تبا نے پوچھا اے علماء یہ تو بتاؤ صحیح آخر تم جانا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ تبا نے کہا سن لو. ان علماء نے کہا سن لے اے تبا اے بادشاہ سن لے, اس لیے ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہم یہاں سے اس لیے نہیں جائیں گے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, نبی امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں, آئیں گے اور آنے کے بعد مکہ میں ان کی ولادت ہوگی اور آخرکار جمع یہی ہوں گے اور ان کے مزار یہی بنیں گے. اے تبا ہم یہاں سے قدم نہیں بڑھائیں گے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں توجہ سے سننے کی بات ہے. اب تبا الحمیری نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جانا نہیں چاہتے ہو, ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کے لیے گھر مکان تیار کرواتے ہیں. تبا نے اعلان کر دیا کہ جتنے علماء ہیں سب کے لیے ایک ایک منزلہ مکان تیار کر دیا جائے. 400 علماء کے لیے ایک ایک منزلہ مکان تیار کر کے دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبا نے پہلے 2 منزلہ مکان تیار کروایا اور خط لکھا آئے علماء گواہ رہنا میں اس امام الانبیاء پر ایمان لاتا ہوں, اس رسول کائنات پر ایمان لاتا ہوں. اور دعا اس میں لکھی اے امام الانبیاء آپ تشریف لائیں, اگر میرا زمانہ آپ کا زمانہ مجھے مل گیا تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تصدیق کر لوں گا, اگر زمانہ نہ ملا تو کل قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا. اتنا خط لکھنے کے بعد ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے ہاتھ میں خط کو پکڑا دیا اور تبا اور حمیری اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا. اب میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت پر وقت گزرتا گیا, وہ خط نسل بعد نسل وہ چلتا گیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے, ولادت کے بعد مکہ معظمہ میں ولادت ہوئی, ولادت کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ہم مدینے طیبہ جب تشریف لائے, میں بیچ کا واقعہ ہٹا کے بیان کر رہا ہوں, جب مدینے طیبہ تشریف لائے, لانے کے بعد یاد رکھیں آقا تشریف لا رہے تھے مدینے طیبہ کے لوگوں کو معلوم چلا کہ امام الانبیاء مدینہ آ رہے ہیں, فخر بنی آدم مدینہ آ رہے ہیں, میرے رسول کائنات مدینہ آ رہے ہیں. اب مدینہ کے لوگوں کو جیسے ہی معلوم چلا ہے مدینہ کے لوگوں نے فوراً اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیا ہے, گھروں کو لیپا پوتی شروع کر دی ہے, گلیوں کو سجانا شروع کر دیا ہے, محلات کو سجانا شروع کر دیا ہے, سب نے نئے نئے لباس پہن لیے ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب نے اچھے اچھے عمدہ لباس پہنے ہیں. اب سب نے بڑے بڑے جو تھے مدینہ کے لوگوں نے بڑے بڑے امیر جو گھرانے کے لوگ تھے انہوں نے اپنا گھر بڑا اچھے انداز سے سجایا تھا. اب ان میں جو غریب تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے سجایا تھا. انہیں میں ایک غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے, انہوں نے اپنے گھر کو ایسے ہی سجا دیا اور اپنے گھر کے اندر لیپا پوتی اچھے سے کر لیا, صاف صفائی کر دیا. ان کے دل میں خیال تھا کہ امام الانبیاء تشریف ضرور لائیں گے, مدینہ ضرور آئیں گے, آقا رسول میرے آقا رسول مدینہ ضرور آئیں گے, کیا پتا کہ ہمارے گھر شاید آ جائیں. اور انہیں دل میں خیال تھا کہ امام الانبیاء تو آئیں گے لیکن مدینہ کے بڑے بڑے امیر گھرانوں میں جائیں گے. آؤ دیکھو تو صحیح یہ ابو ایوب انصاری کی قسمت ہے, میرے آقا مدینہ تشریف لائے. سب لوگوں نے مدینہ کے جتنے لوگ تھے دوڑ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کے لگام کو پکڑ لیا ہے. آقا میرے گھر تشریف لے چلے, آقا میرے گھر تشریف لے چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مدینہ کے لوگوں سنا, اے لوگوں سن لو, میری اٹھنی کے لگام کو چھوڑ دو. میری اٹھنی جہاں چاہے گی بیٹھ جائے گی, میری اٹھنی جہاں چاہے گی چلی جائے گی. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ حضور کا حکم تھا, امام الانبیاء کا حکم تھا. مدینہ کے لوگوں نے لگام کو چھوڑ دیا ہے. اب لگام کو چھوڑنے کے بعد اب جب کنارے کنارے ہٹ گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی ہے مدینہ تو جب کے گلیوں کے چکر کاٹتی ہے, کاٹنے کے بعد حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. اب ایوب انصاری دیکھ کر کے اتنا دنگ رہ گئے, آقا نے اٹھنی کے لگام کو کھینچا, اٹھنی کھڑی ہوئی, پھر مدینہ کا چکر لگاتی ہے, لگانے کے بعد پھر جا کر کے ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہے. اب جب بیٹھی اٹھنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو لیلا کہاں ہو, ادھر آؤ, وہ خط لاؤ جو تمہیں تبا الحمیری نے دیا تھا. آپ ذرا توجہ سے سنیں, 1000 سال پہلے تبا نے خط دیا تھا, یہ مکہ سے چل کے آنے والا
والے امام الانبیاء کو بھی پتا ہے اور اٹھنی کو بھی پتا ہے. اتنا غیب تو اٹھنی کو بھی ہے کہ خط کہاں ہے، وہ جا کر کے وہیں بیٹھ گئی. اور عقبہ الحمیری نے جو 2 منزلہ مکان تیار کرایا تھا اس اٹھنی کو بھی معلوم ہے امام الانبیاء کے لیے جو عقبہ نے وہ 2 منزلہ مکان تیار کرایا ہے وہ منزلہ مکان کہیں ہے تو اٹھنی جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو بلایا، وہ خط لاؤ کہاں ہے جو خط تمہیں آپ کو عقبہ الحمیری سے ملتا آیا ہے. ابو لیلہ حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے ہمیں تو حضور سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، آپ نے یہ میرا جو مجھے دیکھ کر کے پہچان کیسے گئے، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ آؤ دیکھو صحیح، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، 1000 سال پہلے والوں کو بھی جان رہے ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے. آؤ سب سے پہلے دیکھو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جب میرے شکم میں تھا، جب میں میرے شکم میں تھا، جب میں پہاڑوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ روئی بن جایا کرتے تھے اور پہاڑ ملائم ہو جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے میرے آقا کی جب ولادت ہوئی ہے، توجہ سے سننے کی بات ہے، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے میرے آقا کی جب ولادت ہو رہی ہے جتنی ماں کو تکلیفیں ہوا کرتی ہے اتنی مجھے تکلیف نہیں ہوئی ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ تمام میرے گھر کے اندر تمام روشنیاں اتر رہی ہیں، انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں. میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا شام کے محلات میں نور اتر رہے ہیں اور میں نے دیکھا بشرا کے اندر جو اونٹ چل رہے تھے ان کے سر انواروں کے اندر اور نوروں کے اندر ان کے سر بھی نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرے آقا کی ولادت ہے، اس سوڑے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. اس سیرت کے دیکھیں اس حسن مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کی ولادت ہم کیوں نہ منائیں، اس کی ولادت پر خوشیاں کیوں نہ منائیں جس کے آنے سے تمام کائنات جگمگا گئی ہے. ہم اس کے آنے پر خوشیاں کیوں نہ منائیں جس کے آنے سے تمام چرند و پرند بنائے گئے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ معاملات ایسے پیش آتے ہیں جو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی روشنیاں خرچ کری، اتنے غبارے لگائے، اتنے پیسے خرچ کرے، محفلیں اکٹھا کری، اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیے. یار یہ فضول خرچی ضرورت کیا ہے؟ اگر اسی کو اٹھا کر کے کسی غریب بچی کی شادی کر دیتے تو شاید ثواب بھی مل جاتا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو یہ کہہ رہے ہیں ثواب بھی مل جاتا، غریب بچی کی شادی کر دیتے، اتنے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آؤ دیکھو ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے بڑی LCD نظر آئے گی، سب سے بڑی LCD نظر آئے گی جو 42 انچ کی ہوگی، 50,000 کی قیمت کی. جب تو نے لیا تو غریب بچی یاد نہ آئی. اس کے بعد اپنے بچوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے 2-2.5 لاکھ کی گاڑی خریدی، تمہیں غریب بچی نظر نہ آئی. جب اپنے گھروں میں عیش و عشرت کے لیے ٹھنڈے پانی پینے کے لیے فریج رکھا، تجھے غریب بچی یاد نہ آئی. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہیں غریب بچی یاد نہیں آتی. ارے جب تم نے اپنی عیش آرام کے لیے، اپنے بچوں کے شوق کے لیے، اپنے شوق کے لیے ان غریبوں کو یاد نہ کیا، اپنے ٹھنڈے پانی پینے کے لیے ان عورتوں غریبوں کو، غریب کی بچیوں کو یاد نہ کیا، انہیں اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے کے لیے گاڑیاں دلا دی، اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے کے لیے کام دلا دیا، ٹی وی لائے، یہ غریب بچے یاد نہ کیا، ان کو غریب بچیوں کو یاد نہ کیا، ان کے غریب لڑکیوں کو شادی کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ولیموں میں 10 قسم کے آئٹم کو بنوا دیا، ان غریب بچوں کو یاد نہ کرے. ارے ہم اس آنے والے اس امام الانبیاء کو کیوں نہ یاد کریں جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس کی وجہ سے نماز ملا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ملا ہوا ہے. ارے ہم مسلمان بنے تو اپنی باپ کی وجہ سے نہیں، یہ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اس نبی کی آمد کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں؟
وہ امام الانبیاء تشریف لا رہا ہے، وہ آقا دو جہان تشریف لا رہا ہے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر غریبی ہے، فاتح پڑھ رہے ہیں۔ سوچا اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی مکہ جائیں اور وہاں کے غریب، وہاں کے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو لائیں اور انہیں دودھ پلائیں، اور ان کے بعد جب واپس کریں گے تو کچھ انعام و اکرام بھی مل جائیں گے، اور انہیں جب واپس کریں گے تو کچھ کھانے پینے کے ذرائع بھی ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نکل پڑتی ہے۔ وہاں سے قافلہ نکلا ہے، خواتینوں کا قافلہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ ساتھ نکلتی ہیں۔ تو یاد رکھے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، جب ساتھ نکلتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور سی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اونٹنی کو لے کر کے چلتی ہے تو راستے میں کئی مقامات پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اونٹنی کو اٹھاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ قافلے والوں عورتوں نے، ان قافلے والی عورتوں نے جواب دیا، اے حلیمہ سن لے، یہ تیری اونٹنی بڑی بیمار ہے۔ اے حلیمہ اگر میں تیرے چکر میں رہا تو میں جلدی سے مکہ پہنچ بھی نہیں پاؤں گی اور میں جلدی سے واپس بھی نہیں آ پاؤں گی، اور اے حلیمہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی اونٹنی بیمار ہے، بیٹھ جا رہی ہے، چل رہی ہے، پھر بیٹھ جا رہی ہے۔ اب مکہ کے اندر وہ قافلہ پہنچ چکا ہے اور بڑے بڑے گھرانوں کے آقا بچوں کو اپنے ان قافلے کی عورتوں نے اپنے گود میں لے لیا ہے۔ حضرت حلیمہ بعد میں پہنچتی ہے، اب ڈھونڈنے کے بعد بچہ نظر نہیں آیا۔ معلوم چلا کہ خانے کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کے یہاں ایک پوتا کی ولادت ہوئی ہے، چلو ان کے بچوں کو کیوں نہ لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ خاتون سوچتی ہے کہ چلو انہیں کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ تشریف لاتی ہیں، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، حضرت حلیمہ تشریف لائی ہیں اور ان کے گھر تشریف لائی۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس بیٹھ گئی ہے، بیٹھنے کے بعد کہا، اے آمنہ سنو، میں آپ کے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں، آپ کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اے حلیمہ اپنے بچے کو مجھے دے دے، اے حلیمہ مجھے دے دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے، اے حلیمہ سنو، ہم انکار تو نہیں کریں گے، ہم دے تو ضرور دیں گے، لیکن حلیمہ سن لے، یہ میرا بچہ عام بچوں کے طریقے سے نہیں ہے۔ اے حلیمہ سن لے، یہ بچہ میرا عام بچہ ہے، عام بچوں کے طریقے سے نہیں ہے، اس کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اے حلیمہ سن لے، بڑا باکرامت بچہ ہے۔ اے حلیمہ سن لے، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو آسمانوں سے فرشتے اتر رہے تھے۔ اے حلیمہ سن لے، میرے بچے کی جب ولادت ہوئی ہے حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پر لگایا تھا، ایک مشرق میں لگایا ہے، ایک مغرب میں لگایا ہے۔ اے حلیمہ سن لے، میرا بچہ عام بچوں کے طریقے سے نہیں ہے۔ اے حلیمہ ان کی عزت کرنا، ان کی تقریب کرنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، اے آمنہ بہن سن، ٹھیک ہے، ہم لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا، لینے کے بعد تائی اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ عموماً ہوتا کیا ہے، اس زمانے میں جب سب اونٹنی پر یعنی جانوروں پر سفر کرتے تھے تو چھوٹے بچوں کو پیچھے سے باندھ دیا کرتی تھی تاکہ پیچھے جب باندھا جائے تاکہ بچہ گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے باندھ دیا ہے۔ باندھنے کے بعد اب اونٹنی پر سوار ہو گئی، اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اٹھا رہی ہے لیکن اٹھ نہیں رہی ہے، پریشان ہو گئی۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے، اے حلیمہ سن لے، آقا کریم کو، آقا دو جہان کو، میرے بیٹے کو پہلے آگے کر دو، پھر اونٹنی اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت حلیمہ اترتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا، اور رکھنے کے بعد جب اونٹنی پر بیٹھتی ہے، اونٹنی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اونٹنی اٹھ کر کے چلنے لگتی ہے۔ چلتے چلتے وہ قافلہ جو پہلے جا چکا تھا اس کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ اب لوگوں خواتین نے پوچھا، اے حلیمہ یہ تو بتا، کیا مکہ میں تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا، سن لے، اے خواتینوں سنو، اے قافلے والی سنو، میں نے کوئی سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ اے حلیمہ سنو، اے آپ قافلے کی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ سنو، کیا یہ کوئی مشک و عنبر خرید کے لے جا رہی ہو مکہ سے؟ یہ مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا، اے خواتینوں سن لو، یہ کوئی مشک و عنبر ہم نے نہیں خریدا ہے، یہ ان کی چلنے کی خوشبو کی برکت ہے، یہ جو بچہ ہے
کے جس میں عطاہر کی خوشبو ہے، یہ بچہ دیکھ رہی ہو، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سفر کر رہی ہے۔ آؤ دیکھو جس راستے سفر کرتی تھی وہ راستہ اس سے پہلے جانور پاخانہ پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ بڑے توجہ سے سننے کی بات ہے، جانور پاخانہ پیشاب کر دیا کرتے تھے، لیکن جس دن میرے آقا کی جو گزر ہوا، لیکن جب میرے آقا گزر رہے ہیں معلوم چلا جانوروں کو کہ اس راستے سے کل امام الانبیاء گزرنے والا ہے، اس راستے سے کل فخر بنی آدم گزرنے والا ہے، اس راستے سے کل محمد رسول اللہ گزرنے والے ہیں۔ ان جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بھی جانور روڈوں پر اس راستے پر پاخانہ پیشاب نہیں کرے گا، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر رہی تھی تو دیکھا کیا گیا، تاریخ شاہد ہے کہ تمام جانور راستوں کے کنارے اور سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر کے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے کہ فخر بنی آدم گزر رہے ہیں۔ ارے ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ فخر بنی آدم ہے، ان کی تقریب کری جائے، ان کی عزت کری جائے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی کے اندر پہنچتی ہے، وہ بستی جہاں برسوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، وہ بستی جہاں جانوروں کے تھن دودھ سے جہاں جانوروں کے تھن خشک ہو چکے ہیں، وہ بستی جہاں بیماریاں پنپ رہی تھی، وہ بستی جہاں سب بیمار تھے، وہ بستی جہاں سب کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ بستی میں پہنچتی ہے اور ایسی بارش ہوئی ہے نبی کی برکت سے، ایسی بارش ہوئی ہے کہ بارش کی وجہ سے تمام درخت جو ہرے بھرے ہو گئے، تمام جگہ ہری بھری ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر کے پہنچی ہے تو تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، اے اپنے شوہر سے کہا ذرا برتن لاؤ تو صحیح، میں جانوروں کے دودھ نکالوں تاکہ اپنے بچے کو پلا سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا سکوں۔ اب ان کے گھر کے شوہر نے برتن لانا شروع کیا ہے، برتن لے کر کے آئی۔ حضرت حلیمہ نے دودھ کا تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا ہے۔ اب ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا برتن بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، پھر بھی دودھ خشک نہ ہوا اور تمام محلے کے لوگ، تمام قصبے کے لوگ دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اے حلیمہ آج معاملہ کیا ہے؟ یہ تو جو بچہ لے کر کے آئی ہے اس کی برکت سے بارش ہو گئی، اس کی برکت سے ہریالی پھیل گئی۔ اے حلیمہ بات کیا ہے؟ اس کی آری کی برکت ایسی رہی ہے کہ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے۔ اے حلیمہ آخر یہ بچہ آپ کتنا برکت والا ہے۔ اے حلیمہ اپنے بچے کی زیارت تو کرا دے، اتنا مبارک بچہ ہے، اتنا حسین بچہ ہے، اتنا برکت والا بچہ ہے۔ خواتینیں اپنے گھروں سے بچوں کو لے کر کے چلی آ رہی ہے۔ اے حلیمہ یہ میرے بیمار بچے پر اپنے بچے کا ہاتھ رکھ دے تاکہ میرا بیمار بچہ شفا یاب ہو جائے۔ اب حلیمہ کے گھر اسی طریقے سے روزانہ بھیڑ لگ جا رہی ہے، اپنے گھروں سے بچے کو لے کر کے خواتین آ رہی ہے۔ اے حلیمہ اپنے بچے کا سر، اپنے بچے کا ہاتھ، اپنے بچے کا پیر، اپنے بچے کا پیر ہمارے بچے کے سر پر رکھ دے تاکہ ہمارا بچہ کامیاب بن جائے۔ تمام بیمار چلے آ رہے ہیں، شفا یاب ہو کر کے جا رہے ہیں، تمام پریشان حال آ رہے ہیں، سب صحیح سلامت ہو کر کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ کے گھر بھیڑ لگ گئی ہے، تمام خواتین اپنے گھر کے پیالے میں پانی بھر کے لے کے چلی آ رہی ہے۔ اے حلیمہ سے کہتی ہے، اے حلیمہ اپنے مبارک بچے کا، اپنے سوڑا بچے کا، اپنے حسین بچے کا، ان مصطفیٰ جان رحمت کا پیر اس پیالے کے پانی میں ڈال دے تاکہ میں پانی کو اپنے بچے کو پلاؤں، اپنے جانوروں کو پلاؤں، ہمارے بچے شفا یاب ہو جائے، ہمارے جانور شفا یاب ہو جائے۔ روزانہ اسی طریقے سے بھیڑ لگ گئی۔ حضرت حلیمہ کے ذہن میں بات آئی، حضرت حلیمہ نے ایک حوض کھود دیا، کھودنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کو اس حوض کے اندر ڈال دیا اور اعلان کر دیا، اے خواتین سن لو، اے قصبہ والوں سن لو، اے محلہ والوں سن لو، اب جس کو بھی محمد کے تلوں کا دھون چاہیے وہ حوض سے لے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، اے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی
اے وہ جان مسیحا ہمارا نبی میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ حضور کی آمد کی برکت ہے ان کو سونا مصطفیٰ کی برکت ہے اور دیکھو تو صحیح مصطفیٰ جانب رحمت تشریف لائے اتنی برکت کی برکت ہوئی آؤ ذرا سوچو اس مصطفیٰ جانب رحمت صورت کیسی ہوگی اس مصطفیٰ جانب رحمت کا حسین کتنا خوبصورت مغلا ہوگا میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے جب میرے آقا کچھ تھوڑے سے چلنے لگے جب چلتے چلتے کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے حلیمہ بیان کرتی ہے میں دیکھتی تھی میرے محلے کے بچے جو برابر کے تھے میں دیکھتی تھی کہ جتنی جلدی میرے نبی بڑے ہوتے تھے اتنے عام بچوں کی باڑ نہیں ہوتی تھی حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سے کہا اے امی جان یہ تو بتاؤ صحیح میرے بھائی عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں میرے بھائی عبداللہ روزانہ غائب رہتے ہیں میرے آنکھوں سے اوجھل دیتے ہیں آخر یہ جاتے کہاں ہے آخر معاملات کیا ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے اے بیٹے محمد سن لو میں آپ کے بھائی عبداللہ جو ہے وہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں روزانہ بکریاں چرانے جاتے ہیں اے بیٹا محمد تمہیں کیا ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امی کل سے ہم بھی بکریاں چرانے کے لیے بھائی عبداللہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امی کو رضا کر لیا حضرت حلیمہ راضی ہو گئی کہا ٹھیک ہے بیٹا کل سے چلے جانا اب میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے ساتھ بکری کے گھر میں جس گھر کے اندر بکریاں باندھی جاتی تھی اس گھر کے اندر داخل ہو گئے عموماً بات کیا چلتی ہے بکریوں کو آگے آگے چلایا جاتا ہے اور بکری چلانے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے اب بات یہاں دیکھیں توجہ سے سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت عبداللہ ہاتھ پکڑتے ہیں پکڑنے کے بعد بکری کے گھر کے اندر داخل ہو گئے بکریوں کو کھول دیا آ رہے ہیں بکریاں آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے بکریاں بڑھے تو کیسے بڑھے اس لیے پیچھے امام الانبیاء ہے ان بکریوں کو معلوم چل رہا ہے امام الانبیاء پیچھے ہو ہم آگے ہو یہ میری ذات کو گوارا نہیں ہے اب بکریاں پیچھے ہے اب بکریاں آگے ہے بکریاں بڑھ نہیں رہی عبداللہ اب پیٹنا شروع کرتے ہیں حضرت حلیمہ آتی ہے بیٹا کیا بات ہے کہا امی بکریاں بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آج بکریوں کو ہو کیا گیا ہے بکریاں آگے جا کیوں نہیں رہی ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے اے بیٹا سنو اے بیٹا عبداللہ محمد کا ہاتھ اپنے بھائی محمد کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے جاؤ ان کو لے کر کے آگے جاؤ اب جب بکریوں کے آگے جائیں گے ہم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت عبداللہ جب بکریوں کے آگے پہنچتے ہیں تو بکریاں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں یاد رکھے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بکریوں کو لے کر کے جنگل کے اندر داخل ہو گئے بکریوں کو چھوڑ دیا ہے بکریاں چلنے لگی ہیں تمام جانوروں نے دیکھا کہ آقا دو جہان تشریف لا رہے ہیں اتنا خوبصورت آیا ہوا ہے اتنا سوڑا محمد آیا ہوا ہے ایسا حسین چہرہ تھا کہ تمام جانوروں نے دیکھا دیکھنے کے بعد سب کے سب نکل کے چلے آ رہے ہیں حضور کی زیارت کر رہے ہیں چھپ چھپ کی زیارت کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بکریاں چلانے لے گئے 2 دن گئے 3 دن گئے آخر حالات ایسے آئے کہ بخار آ گیا بخار کے سلسلے میں حضرت حلیمہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اے بیٹا محمد اب کل سے تم بکریاں چلانے کے لیے نہیں جاؤ گے اس لیے تمہاری حالات صحیح نہیں ہے تمہیں بخار بھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چلانے نہیں گئے اب وہاں کے جنگل کے جانور اب جب دیکھتے ہیں ایک دن دیکھا کہ وہ آقا حسین میرے آقا جلوہ بار نہیں ہوئے میرے آقا تشریف نہیں آئے میرے آقا جنگل میں بکریاں لے کر کے نہیں آئے 2 دن گزر گیا 3 دن گزر گیا آخر وہ محمد رسول اللہ تشریف کیوں نہیں لا رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے جنگل کے جانوروں نے آپس میں میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ طے قرار پایا گیا کہ آخر کیوں نہ حلیمہ کے سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو پکڑ لیا جائے اور پکڑنے کے بعد اس کو ضبط کر لیا جائے اپنے ریوڑ میں اپنی جگہ پہ لے کے چلا جائے اب جب پکڑ کے جانوروں کے جنگل میں اتنا معاملات پر آپ نے مشورہ کر لیا مشورہ کرنے کے بعد حضرت حلیمہ کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو حضرت جنگل کا جو شیر تھا وہ پکڑ کر کے لے کر کے چلا گیا حضرت عبداللہ آتے ہیں اور روڈ سے پیٹ سے پہنچتے ہیں اے امی جان غضب ہو گیا اے امی جان غضب ہو گیا بات کیا ہے بیٹا بات تو بتا سکی حضرت حلیمہ سے بیان کرتے ہیں امی غضب ہو گیا بات یہ ہے کہ حضرت آج سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے
ہے، اب کرا کیا جائے؟ حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، دوڑتے دوڑتے جنگل کی طرف روانہ ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. اب میرے آقا تشریف لے گئے. اب جب جنگل کے قریب پہنچے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے امی جان آپ یہیں ٹھہرے, میں آتا ہوں. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور آواز لگا دی, یا ابل حارث, یا ابل حارث, اے جنگل کے جانوروں سنو, میری امی کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو تم پکڑ کے لے کر گئے ہو, آخر بات کیا ہے؟ جنگل کے جانور آواز سن کر کے تشریف لائے اور تمام کے تمام آ گئے, اور آنے کے بعد حضور کی زیارت کر لی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی ہے, سونا محمد کی زیارت کی ہے, حسین چہرے کی زیارت کی ہے. زیارت کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد, کہا یا رسول اللہ, اے سونے محمد سنیں, میں آپ کی بکریوں کو پکڑ کر کے آپ کی بکریوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, آپ کی بکریوں کو جو لے کر کے گیا, آپ کی بکری کو لے کر گیا ہوں, میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بات اصل یہ ہے کہ آپ اتنے دن تک آئے, میں آپ کو روزانہ زیارت کرتا تھا, آپ 3 دن گزر گیا, یا رسول اللہ آپ کی زیارت نہیں ہوئی ہے. لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ آپ کیوں نہ حلیمہ کی سب سے بہترین بکری کو پکڑ لیا جائے, ہمیں معلوم تھا, ہمیں یقین تھا کہ آپ اس کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بکری کا کوئی بال باقا نہ کیا ہے. آخرکار ایک بوڑھا شیر جنگل سے نکل کر کے بکری کان کو پکڑ کے لے چلا آ رہا ہے, اب بکریوں کو ہاتھ دیا, بکری آگے چلی گئی. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ توجہ سے سنیں. اب آپ جب جنگل کے بوڑھا شیر نے بکری کو ہاتھ دیا, بکری چلی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیا, گفتگو کرنے کے بعد جب واپس آئے, حضرت حلیمہ نے پوچھا, اے بیٹا محمد یہ تو بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ جنگل کے جانوروں نے آپ سے گفتگو کیا کی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا, اے امی سنو, یہ جنگل کے جانور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی زیارت 3 دن تک نہیں ہوئی تھی, اس لیے ہم نے بکری کو پکڑا تھا. یا رسول اللہ ہمیں یقین تھا کہ آپ چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے, اس لیے ہم نے بکری کو پکڑ لیا تھا. آقا آپ تشریف لائے, میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے, میرا دل اطمینان ہو گیا, میرے دل کو سکون مل گیا. آقا آپ کو دیکھتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے, آقا آپ کو دیکھتا ہوں میرے قلب کو سکون مل جاتا ہے, آپ کو دیکھتا ہوں جنگل کے جانور خوش ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں, وہ جنگل کے جانور بھی جان رہے ہیں, اور جنگل کے جانور بھی ادب کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے, اس حسین سوڑے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے, اتنا خوبصورت مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. بیان کیا جاتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی پھیکا پڑتا تھا. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی بات بتاتا چلو. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک گھر کی طرف سے گزر ہوا, بھوک کی شدت ہوئی, بھوک لگ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کوئی ایسا بھوک کی شدت ہے, یا رسول اللہ اگر کھانے کو کچھ مل جائے تو بھوک کی شدت کم ہو جائے گی, یا رسول اللہ اگر کچھ مل جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے تھے تو دیکھ کر راستے میں ایک جھوپڑی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوپڑی کے قریب گئے اور اس کے اندر آواز لگائی, خاتون باہر آئی, کہا اے خاتون سنیں, ہمیں کچھ اگر کھانے کے لیے مل جائے تو ہماری صحابہ کے, یہ صحابہ جو ساتھی ہے ان بھوک مٹ جائے. اور خاتون نے کہا, اے سنو ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, ہمارے لیے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری ہے اور بکری جانور سے بندھی ہوئی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا, اے اماں سنو, اگر اجازت دے دو تو میں بکری کا دودھ نکال دوں. اب سنو, اس خاتون نے جواب دیا تھا, اے سنو, اے مبارک سنو, اس بکری کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی لاغر ہے, میں کیسے اجازت دے دوں؟ اچھا چلو میں اجازت دیتی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ نکالنا شروع کیا ہے, اتنا دودھ نکلا کہ تمام جانور بھی اور تمام صحابی جو تھے, تمام صحابیوں نے پیٹ بھر کر کے پی
دیا ہے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر سے گزرتے ہیں اور خاتون نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی ہے. اب آپس میں ان کو خاتون کو ام معبد کہتے ہیں. یاد رکھے اب آپس گھر کے اندر ان کا ایک بچہ اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. یار کتنا حسین تھا, یار کتنا خوبصورت تھا, یار وہ کتنی اچھی تھی. ان کا نام آپس میں لوگوں نے مبارک رکھ لیا ہے. اب جب سلسلہ چل رہا تھا گھر کے اندر حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب گھر کے اندر بڑے خوشی کا ماحول ہے. ان کا شوہر آیا, پوچھا کیا معاملات ہے, آج گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں کیوں ہے, آج گھر میں بڑے تذکرے کیوں چل رہے ہیں, آخر بتاؤ تو صحیح یہ تذکرہ کس کا تذکرہ ہے, یہ کس کی حسین بیان کی جا رہی ہے, یہ کس کی صورت بیان کی جا رہی ہے, آخر تذکرہ کیا ہے, کیسا تذکرہ ہے. تو ان لوگوں ان خواتین نے ان کے بچے نے فوراً جواب دیا, فوراً جواب دیا. آج بات ایسی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا, اس کے ساتھ چند ساتھی تھے. یاد رکھے وہ کتنا مبارک تھا, آپس میں نام مبارک رکھ دیا تھا. کتنا مبارک تھا, کتنا خوبصورت تھا, وہ باتیں کرتا تھا تو دل اسی کی طرف مچلتا تھا. آخر جب اتنا بات سنی تو اس کے شوہر کے دل کے اندر یہ طرف پیدا ہو گئی, آخر یار اس مبارک کی زیارت کی جائے, اس مبارک کے جو روئے انور کو دیکھا جائے, حضور کی صورت کو دیکھی جائے, اس سے گفتگو کی جائے. اب دل کے اندر طرف پیدا ہو گئی. اب طرف پیدا ہونے کے بعد اب سب کے سب نکلتے ہیں, یعنی ان کے بیوی بچے کے ساتھ نکلتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. اب جب مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب معلوم کرا, جب پوچھ رہے ہیں, اب آپس میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی وہ مبارک کا گھر کدھر ہے, اور مبارک کا راستہ کدھر ہے, وہ مبارک کا خیمہ کدھر ہے, مبارک کے پاس جائے تو کیسے جائے, کون سا راستے سے جانا پڑتا ہے, ان کا گھر کدھر ہے. اب حضور کا نام مبارک ہو, لوگ جانتے ہو تو پہلے سے جانتے ہو تو بتائے کہ مبارک کا گھر کدھر ہے. اب پریشان ہے, یہ مبارک بتا رہی ہے, سب لوگ پریشان ہے کہ مبارک کون ہے بھائی, آخر مبارک کون ہے, یہ کہاں رہتے ہیں. معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. خاتون آگے بڑھی تو دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص اپنا سودا خرید رہا ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کے اندر کچھ سودا خرید رہے تھے. خاتون نے دیکھا, پہچان لیا, ارے وہ وہی شخص ہے جو حضور کے ساتھ تشریف لایا تھا, جو مبارک کے ساتھ تشریف لایا تھا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فوراً دوڑ کر کے اس کے پاس پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد یہ کہا, اے شخص, اے جوان, یہ تو بتا صحیح وہ جو تیرے ساتھ مبارک آیا تھا, وہ مبارک کا حوضہ کہاں ہے, اس مبارک کا گھر کہاں ہے. آپ سے دیکھا کر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کہہ رہے ہیں. اور آقا حضرت صدیق اکبر نے کہا, اے خاتون سن لے, اے خاتون سن لے, اس مبارک کا گھر وہ سامنے دکھ رہا ہے, چلی جا وہی ملاقات ہو جائے گی. سب کے سب جب پہنچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا حضور کا جلوہ بار ہے اور چہرے انور سے روشنیاں ٹپک رہی ہے, نور ٹپک رہے ہیں. اتنا دیکھنے کے بعد ان کے شوہر ان کے دل کے اندر اور محبت کو اوپر بڑھی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر کے گر گئے, یا رسول اللہ, جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو, یا رسول اللہ, جو اتنا حسین ہو, اس کا دین سچ ہو سکتا ہے, اس کا دین ہی حق ہو سکتا ہے. آقا ہمیں بھی کلمہ پڑھائے, اپنے دین میں داخلہ نصیب فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ میرے آقا کی صورت ہے. آؤ ذرا ملاحظہ کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں, سیر کرنے کی غرض سے نکلے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. خیمے کے قریب سے گزرے تو وہاں قافلہ آیا ہوا تھا. خیمے کے قریب سے گزرے تو دیکھا ایک بہترین سا اونٹ چڑھ رہا ہے جو سرخ کلر کا اونٹ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا. آؤ دیکھو توجہ سے سنو, آقا کو پسند آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسند آیا, پسند آنے کے بعد اس اونٹ کے مالک کے پاس پہنچے. کہا اونٹ بیچتے ہو؟ اس مالک نے بیچنا تھا یا نہ بیچنا تھا؟ اس مالک نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں. کہا کتنے میں؟ دام طے ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو تو سنو, میں سیر کرنے کی غرض سے آیا تھا, کوئی میں سودا کرنے کی غرض سے نہیں آیا تھا, اس لیے میں پیسے ساتھ نہیں لایا. البتہ اتنا ضرور ہے, میں جا کر کے اپنی بارگاہ سے پیسے کو بھیجتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سودا پر قرار پہ آ گیا. اونٹ لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے گئے. جہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں قافلے والے دیکھتے رہے. جب آقا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اب قافلے والے آپس میں میٹنگ کرنے لگے, یار یہ تو بتاؤ صحیح, یا تم اس کو جانتے ہو تو اسے ادھار سودا
دے دیا. اگر کسی کو ادار دیا جاتا ہے تو کوئی ضامن ہوتا, یا تو کوئی اسے جانتا ہوتا, یا تو کوئی ضامن ہو جاتا, کوئی ضامن بنا دیا جاتا ہے. اب تم نے اونٹ کو دے دیا ہے, کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کسی کو ضامن بھی نہیں بنایا. یار آپس میں گفتگو چلنے لگی. ایک نے کہا یار وہ تو بولتا تھا, اتنے خوبصورت لبوں سے پھول جھڑتے تھے. ایک نے کہا یار میں تو دیکھ کر کے اسی میں دنگ رہ گیا, اس کی صورت بھی بڑی خوبصورت, اس کی صورت ایسی لگی کہ میں دیکھ کر کے اس کی صورت میں ہی گم ہو گیا تھا. ایک نے کہا یار جب بولتا تھا اس کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے. ایک نے کہا یار اس کی آنکھیں تو ایسی تھی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو. یار اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا. آخر جب بات چلنے لگی پھر ایک نے کہا یار بات تو صحیح ہے, لیکن وہ تمہارا اونٹ ہتھیار کے لے کر چلا گیا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے. اتنی باتیں سن رہی تھی. ایک خاتون کے اندر, ایک خیمے کے اندر جو سردار کی بیوی تھی, اور فوراً خیمے سے باہر آئی. کہا خبردار اگر کسی نے یہ الفاظ کہا کہ اونٹ ہتھیار کر لے کر کے چلے گئے, خبردار میں اس کی ضامن ہوں, میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ ضرور آئے گا. کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی ہوں. کہا پھر تو کیسی ضمانت دیتی ہے؟ کہا سنو, میں جب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی, اتنا حسین جس کا چہرہ ہو, اتنا خوبصورت جس کا چہرہ ہو, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے, وہ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیواروں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی گفتگو چل رہی تھی, اتنا خوبصورتی کی گفتگو چل رہی تھی, ادھر ایک خاتون آیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے, آج تو کچھ کھجور لے کر کے اور کچھ پیسے لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. پیش کرنے کے بعد اب جو قافلے والوں نے جب اتنا سنا, اتنا دیکھا کہ یار اتنا خوبصورت زبان, یار اتنا ایسی ایسی چیزیں, اتنی محبتیں ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, تمام قافلے کے لوگ اٹھے اور تمام چوک در چوک پہنچ کر کے آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی صورت دیکھی ہے, یا رسول اللہ ہم نے آپ کی گفتگو دیکھی ہے, یا رسول اللہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے, اتنا حسین چہرہ ہے, اتنا خوبصورت چہرہ ہے. آقا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے, یقیناً وہ دین لانے والا حق دین ہوگا. ہمیں بھی کرنا پڑا ہے, مسلمان کر لے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اتنا حسین چہرہ ہے. آپ کے آنے والا امام الانبیاء تشریف لا رہا ہے, اتنے حسین چہرے کے ساتھ آ رہا ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر حضور کی تعریف لکھی جائے, ان کی صورت لکھی جائے, اگر تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیٹھ کر کے لکھا جائے, یاد رکھیں پورے زمین کے تمام درختوں کی قلم بنا دی جائے, تاکہ سمندر کی سیاہی بنا دی جائے, اور اگر لکھنا شروع کی جائے, حضور کی تعریف لکھی جائے, تو بیان کیا جاتا ہے کہ تمام پورے زمین کے درخت سب کے قلم بن کر کے گھس جائیں گے. تمام سمندر, ساتوں سمندر جو سیاہی بنائی جائے وہ ساری خشک ہو جائے گی, لیکن حضور کی شان کا ایک باب مکمل نہ ہوگا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ سب مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ایک اللہ ہی تم سے بڑا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہمارے پڑھنے میں جو بھی غلطی اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. وما علینا الا السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.